نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی دو آیات 201 اور 202 پر مبنی ہے۔ پہلے میں آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر موضوع پر گفتگو کروں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب آتنا عطا فرما ہمیں فی الدنیا دنیا کے اندر حسنتاً، حسنتاً کا معنی ہے بھلائی، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، اور وہی معنی ہوگا بھلائی۔ لیکن حسنہ کو حسنہ کے طور پر ہی لیں تب بھی کسی نہ کسی درجے میں ہم اس لفظ کے معنی کو اس لفظ سے ضرور متعارف ہیں، لیکن اس کی معنی میں چونکہ وسعت پائی جاتی ہے تو اس لیے میں اس کا ترجمہ بھلائی سے نہیں بلکہ حسنہ ہی کروں گا آگے چل کے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی بھلائی کر دیا ہے، عام طور پہ مترجمین نے اس کا معنی بھلائی ہی لکھا ہے، تو لیکن یہ بھلائی لکھنے سے وہ پورا مفہوم یکدم ذہن میں نہیں آتا، تو اس لیے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو یعنی تصور ہے دنیا اور آخرت کا، اور اس کے اندر جینے کا، دنیا میں جینے کا اور اپنی ترجیحات بنانے کا، تو اس پس منظر میں یہ ہم بس دعا کے طور پر اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی تہ تک نہیں جاتے یا اس کی وسعتوں کو دریافت نہیں کر پاتے، نتیجتاً ہماری زندگیوں میں الجھنے ہیں۔ تو میں ان کو سلجھانے کی کوشش کروں گا جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکا۔ باقی پھر آپ حضرات نے ان لائنوں پہ غور کرتے ہوئے اپنی الجھنوں کو خود بھی سلجھانا ہے، یعنی خود ان کو درست کرنا ہے۔ تو ایک گروہ تو ہو گیا جو کہتا ہے کہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، وہاں اور کہ بچا نا ہمیں، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، وقنا وا کہ نا عذاب النار، نار کے عذاب سے، عذاب نار ہم جانتے ہیں، واقف ہیں اس سے، اور مزید واضح کرنا ہو تو کہیں گے جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ آگے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، نصیب حصہ، نصیب یہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں اپنے ہاں، اردو میں بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک لفظ ہے قسمت، نصیب یا قسمت، یہ ایک بڑا مشہور معروف جملہ ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ہاں جی، یا لکھا ہوا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے، آپ نے دیکھا ہوگا نصیب اپنا اپنا، ہاں جی، اور ایک جملہ اسی مفہوم کا ہے کہ ہر بچہ اپنی قسمت ساتھ لاتا ہے، اپنی قسمت ساتھ لاتا ہے، ہاں جی، یہ تیری قسمت، یہ میری قسمت، ہاں جی، قسمت ہی میں نہیں تھا، یعنی اس قسم کے جملے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے، قرآن مجید آپ کو کیا ڈائریکشن دیتا ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے کہ اولئک لہم نصیب، ہر ایک کا نصیب ہوگا کیا، مما کسبوا، وہ جو انہوں نے کمایا، ہاں جی، یہ خواہشات کی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ حادثات کی دنیا ہے، یہ قوانین کی دنیا ہے۔ تو یہاں پہ جو کرتا ہے انسان اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، ہاں جی، اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیب ہوگا مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، سریع سرعت سے ہے، سرعت کا معنی ہوتا ہے جلدی، سریع جو ہو گیا نا وہ مانے بہت جلدی کوئی کام کرنے والا، سریع الحساب، ہاں جی، حساب لینے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ اردو میں ذرا یہ اس طرح سے ادا کریں تو بہتر مفہوم میں ادا ہوتا ہے، اردو میں، عربی میں یہی اسلوب ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ لیجیے صاحب، اس آیت کا اگر آپ، ویسے تو یہ آیت
بڑی معروف اور مشہور ہے. اس کا ایک حصہ زیادہ مسلمانوں کو یاد ہوگا زبانی، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ الگ الگ الفاظ بولے ہیں میں نے، تو کسی حد تک جو تھوڑے یعنی پڑھے لکھے ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، چونکہ یہ ہماری دعا بھی ہے اس لیے بھی سمجھ آنے والی چیز ہے. لیکن الفاظ بھی اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جو ہمارے کان ان سے مانوس ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی دنیا، دنیا کے اندر، حسنہ، حسین زندگی اگر آپ کہہ لیں. حسنہ کا معنی صرف بھلائی ہوگی نا، لیکن یہ ہر لمحے کی بھلائی ہے، ہر وقت کی بھلائی ہے. تو ہر وقت کی بھلائی جو ہے وہ جب پوری زندگی میں آپ کے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، بہتریاں ہی بہتریاں ہیں، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کامیاب زندگی، اور حسین زندگی کہیں گے، خوبصورت زندگی کہیں گے. یا اللہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت زندگی بنا دے. اس کو اس طرح سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اس مفہوم کو. اور آگے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی کو بھی حسین بنا دے. یعنی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری یہ زندگی بھی حسین بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی حسین بنا دے. ہمیں اس دنیا کی بھی ساری خیر بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور یہاں جو لوگوں کی زندگی جہنم بنی رہتی ہے اس سے ہمیں بچا لے. اور مرنے کے بعد جن لوگوں کو جہنم جن کے حصے میں آئے گی اس جہنم سے بھی ہمیں بچا لے. جہنم سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور حسین زندگی ہماری تمنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تو اسلام ہے. لیکن راہبانہ تصور کی وجہ سے ہمارے ہاں اس سے الٹ تصورات رائج ہیں، اور ہمارے وائز جو ہیں وہ بلا سوچے سمجھے اس تعلیم کو، جو راہبانہ تصورات پر مبنی تعلیم ہے، اس کو عام بھی کر رہے ہیں. اور عوام بیچارے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا خوب کہا، داد ملتی ہے ان کو سبحان اللہ کہتے ہیں. جی ترک دنیا یعنی دنیا کی نعمتوں سے دستبردار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ترک دنیا. اچھا، اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اسلامی قدر بنایا ہوا ہے، اسلامی قدر کے طور پہ یعنی رائج ہو گئی ہے. اس کا خاص حصہ تو یعنی اسلام کی تعلیم ہے، خاص حصہ. لیکن جب وہ عام ہو کر سب پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے تو وہ اسلام نہیں رہتی، وہ غیر اسلام بن جاتی ہے. اب ترک خواہشات جب آپ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی خواہش ہی نہ کریں، تمنا ہی نہ رکھیں. لیکن دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ خواب دیکھیں، اونچے اونچے خواب دیکھیں، کامیابی کے خواب، بلندی پہ پہنچنے کے خواب، ترقی پہ جانے کے خواب. ایک طرف یہ مطلب بیانیہ ہے، اور ایک طرف مذہبی بیانیہ کیا بنا دیا ہے ہمارا کہ ترک خواہشات، ترک لذتوں کو ترک کر دیں. دیکھیں جی، اب زندگی میں لذت نہ رہی تو پھر وہ زندگی رہی؟ وہ تو خالی ہوگی زندگی، خالی. تو ترک لذات، ترک خواہشات اور ترک اسباب و وسائل. زندگی کے کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ جملہ ہے ہمارے ہاں اور مذہبی دنیا میں رائج ہے. اور ارباب مذہب آپ کو یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے عوام کے سامنے تو وہ شرم دلاتے ہیں کہ کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہر وقت دنیا لگا رکھی ہے. یہ نیکی کے وہ تصورات ہیں جو راہبانیت کے نتیجے میں انسانوں میں آتے ہیں. اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کم بخت ایسے نامراد ہیں کہ یہ انسانوں کو ذہنوں میں گھس جاتے ہیں اور یہی اعلیٰ قدر کے طور پر رائج ہو جاتے ہیں. اقبال نے کہا
اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا میں پرویں کا امیر، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، یعنی ترک جہاں کیا مطلب؟ ترک دنیا، دنیا کی خواہشات کو ترک کر دو، لذات کو ترک کر دو، اس کے اسباب و وسائل کو ترک کر دو، اور اس کے اندر جو کامیابیاں کامرانیاں ہیں ان کی طرف سے صرف نظر کر لو، منہ پھیر لو۔ اور ہمارے ہاں وہ ولی اللہ وہ ہیں، پہنچے ہوئے وہ ہیں کہ جو دنیا کی طرف ایک آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن لوگ ان کی معیار زندگی کو نہیں دیکھتے، ان کے پاس اسباب و وسائل کی کثرت کو نہیں دیکھتے۔ جی وہ تعلیم تو دیتے ہیں ترک دنیا کی، لیکن ایک مجمع کے اندر جب آپ نوٹوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، مجمع اس سے اٹھ کے لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ نوٹ سارے سمیٹ کے اپنی جیب میں ڈال کے چلتے بنتے ہیں، جو ابھی آپ کو ترک دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں جی، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں لت پت ہیں، تو وہ سب جہان کے سامنے آپ کی دی ہوئی دولت کو سمیٹ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں کرتا کہ حضور آپ تو ترک دنیا کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن آپ نے تو یہ نوٹ سمیٹے، جیب میں ڈالے اور چلتے بنے۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا میں ہوں پرویں کا امیر، جس نے مومن کو چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے والا بنایا، اس قرآن میں آپ لوگوں نے ترک دنیا کی تعلیم تلاش کر کے اس کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ اور لوگ کیا ہیں بیچارے؟ اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے، اور مذہبی رہنما کیا ہیں؟ ترک دنیا کی تعلیم دینے کے پیچھے، اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تعلیم بنا کر پیش کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے نہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے نیکی کا تصور قرآن کا یا اسلام کا یا اللہ اور اس کے رسول کا، نیکی کا تصور کیا ہے؟ اچھا، نیکی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان سے، یعنی مال کماتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ اور جہاد صرف قتال فی سبیل اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ جہاد تو ایک وسیع ٹرم ہے نا، اس کا جز ہے قتال، لڑائی کرنا۔ اس سے پہلے جہاد، دعوت اسلام دینا بھی جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی جہاد ہے، اور لوگوں کے کام آنا اور اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے اسلام میں۔ اور مال آپ کب خرچ کریں گے؟ جبکہ آپ نے مال کمایا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جتنا مال زیادہ کمایا ہوگا آپ نے، اتنا ہی زیادہ آپ نیکی کی راہ میں خرچ کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس زیادہ مال ہو، یہ آپ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ کسی کے اندر زیادہ مال کمانے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، کسی کے اندر وہ علم میں آگے بڑھ جانے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، کسی کے اندر طاقت کے اظہار کی صلاحیتیں رکھی ہیں، کسی کے اندر معاملات کو، انتظامی معاملات پہ بہتر گرفت کی صلاحیتیں رکھی ہیں، کوئی بہتر منتظم ہے۔ تو مال کمانے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں سماج کے اندر، زیادہ نہیں ہوتے۔ باقی تو سارے کے سارے، زیادہ اکثریت تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے، یا اپنے وسائل پیدا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ایک دوسرے کے کام آ جاتی ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ مال کمانے والے ہیں نا، وہ ہوتے ہی تھوڑے ہیں۔ اب ان کو بھی اگر آپ روک دیں کہ جی مال نہیں کمانا، تو پھر آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ تو نیچے آ جائے گی۔ پورے قوم کا جو پیداوار ہے، پیداواری عمل ہے، وہ رک جائے گا، آپ پسماندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ ہیں پسماندگی کے اندر، کس تصور کے تحت؟ وہی راہبانہ تصور کے تحت کہ آپ نے مال اور اسباب کمانے کو دنیا بنا رکھا ہے۔ تو اسی طرح علم ایک قوت ہے، علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ دینی علم یا دنیاوی علم جو ہے نا، یہ تقسیم ہماری آج کی ہمارے مذہبی طبقے کی پیدا کردہ ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث اور اسلام کی یہ تقسیم نہیں ہے جی۔ اسلام میں تو علم ہے، اور علم ایک قوت ہے، اور علم حاصل کرنا اسی طرح سے ثواب ہے جس طرح سے مال حاصل کرنا ثواب ہے جی، جس طرح سے زندگی کی دیگر جد و جہد کرنا ثواب ہے۔ دیانتدار تاجر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور فرماتے ہیں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں نا، جنت میں دیانت دار تاجر جس نے ساری عمر تجارت کی ہے، لیکن ہمارا مذہبی بیانیہ کیا ہے کہ جی تم نے تو ساری زندگی برباد کر دی، دنیا میں لگا دی۔ دنیا میں نہیں لگائی۔ اچھا میں یہ بھی بات واضح کر دوں، میں بھی کہیں پہلے بھی کہی ہو کہ دین اور دنیا بالمقابل نہیں ہے اسلام میں، یعنی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ اس قسم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ تقسیم ہے دین اور بے دینی، یا آپ دین کر رہے ہیں یا بے دینی کر رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا اور آخرت۔ اچھا ایک مطلب اس کا، ایک مطلب کیا، ایک تو ہو گیا نا دنیا یہ زندگی، اور ایک اس کا جو لغوی معنی ہے یہ ادنا کی مؤنث ہے، اور بدقسمتی سے اردو زبان میں ادنا کی مؤنث کوئی نہیں ہے۔ ادنا مذکر کے لیے بھی صفت ہے نا، تو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لہٰذا دنیا کا مطلب ہے ادنا، اور ادنا کے ساتھ ہم مقاصد لگا دیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ دنیا کا مطلب کیا ہو گیا؟ ادنا مقاصد یا ادنا مقاصد زندگی۔ جب ہم دین کے مقابلے میں لاتے ہیں نا اس کو، تو دین کیا ہے؟ اعلیٰ مقاصد زندگی، دنیا کیا ہے؟ ادنا مقاصد زندگی۔ تو اب تعین کرے گا کہ آپ نے جو مال کمایا ہے وہ کس مقصد کے لیے کمایا ہے۔ اگر تو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کمایا پھر بھی یہ فی سبیل اللہ، اگر آپ نے اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچنے کے لیے کمایا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمایا پھر بھی یہ فی سبیل اللہ، اگر آپ نے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمایا پھر بھی یہ فی سبیل اللہ۔ لیکن اگر آپ نے یہ دھونس اور دھاندلی اور دوسروں پہ برتری اور روب جمانے کے لیے کمایا تو پھر یہ فی سبیل شیطان ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ 3 درجے جو ہیں اس کے وہ فی سبیل اللہ کے ہیں، ایک درجہ جو ہے یہ فی سبیل شیطان ہے۔ تو ہم نے جب اس کو بیان کیا ہمارے واعظ نے، تو اس کی مراد تو تھی کہ اگر آپ نے دھونس دھاندلی اور دوسرے پر برتری اور تکبر قائم کرنے کے لیے مال کمایا تو پھر آپ نے کمایا نہیں ہے بلکہ گمایا۔ یہ اتنا جز ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ لوگ بیچارے جو کماتے ہیں وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تاکہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تاکہ وہ آسودہ رہیں اور ان کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ بچوں سے مراد بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کے میں کام آ جاؤں، جی کسی بھلائی کی جگہ پہ خرچ کر دوں، صدقہ جاریہ مجھ سے جاری ہو جائے، تو اس کے لیے کمانا جو ہے یہ تو ہے ہی سراسر نیکی، اور اس میں جتنا بھی اس مقصد کے لیے کمائیں گے آپ کا یہ دائیں طرف بیٹھنے والا فرشتہ نیکیوں کے پلڑے میں آپ کا یہ تحریر کرتا رہے گا، یہ آپ کے اعمال نیکیاں لکھنے والا فرشتہ لکھے گا اور لکھتا رہے گا۔ تو یہ نیکی کا تصور تھا۔ کچھ پہلو میں نے بیان کیے ہیں اس کے، کہ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے نا کہ ہمیں حسنہ دنیا کی حسنہ بھی عطا فرما، آخرت کی حسنہ بھی عطا فرما، تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک لہم نصیب، جی ان کو حصہ ملے گا مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے۔ تو جتنا جیسا کمایا یہ کمائی میں نے واضح کر دی ہے، لہٰذا اس تصور سے ہم سارے کے سارے باہر آئیں۔ اس نے ہمیں بڑی پستی میں پھینکا ہوا ہے کہ ترک دنیا اسلام ہے۔ ترک دنیا اسلام نہیں ہے، ترک لذات اسلام نہیں ہے، ترک خواہشات اسلام نہیں ہے، بلکہ بری خواہشات کو ترک کرنا، بری لذات کو ترک کرنا، اور حرام میں پڑ کر مال حاصل کرنے کی کوئی جستجو اور خواہش، یہ سب کا سب حرام ہے، غیر اسلام ہے۔ اعلیٰ مقاصد کے لیے حاصل کرنا، اچھی مقصد کے لیے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جد و جہد کرنا اور وسائل پیدا کرنا ہے نا، اور دنیا کمانا، اسباب حیات اکٹھے کرنا ہے جی، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ عین اسلام ہے، اور یہی آپ کی جنت بنتی چلی جائے گی۔ آپ حلال ذریعے سے کمائیں گے آپ کی جنت، آپ جد و جہد کریں گے آپ کی جنت، آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے آپ کی جنت
جی بیوی پہ خرچ کریں گے آپ کی جنت، والدین پہ خرچ کریں گے آپ کی جنت، رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے آپ کی جنت، جی یتیموں اور غریبوں پہ خرچ کریں گے آپ کی جنت، مسافروں پہ اور گردن چھڑانے پہ خرچ کریں گے یہ آپ کی جنت۔ تو یہ جو زندگی ہے آپ کی، یہ آپ کی آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں آپ بوتے چلے جائیں اور وہاں پہ کاٹتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے نیکی کا تصور جو میں نے واضح کیا آپ حضرات کی خدمت میں، اور یہ بڑا ایک انقلابی تصور ہے اور صحیح راستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم جتنا زیادہ جس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ساری لگائیں، بچا کے نہ رکھیں کوئی، کیوں کہ ہم نے تو خیر امت بننا ہے، اور دنیا کے مقابلے میں ہمارے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، اسباب زیادہ ہوں گے، علم زیادہ ہوگا، ایجادات ہماری زیادہ ہوں گی، پھر ہم دوسروں کو دینے کے قابل ہوں گے، ورنہ تو ایسے ہاتھ ہوگا لینے کے قابل ہوں گے۔ جی لینے والے کی کب عزت ہوئی ہے؟ دینے والے کی عزت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں محنت اور جد و جہد کے بعد اس مقام پر پہنچنا ہے کہ جہاں سے ہم دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ تو یہ عین اسلام ہے، اور اسلام کی صحیح تعلیم یہی ہے۔ ہم پسماندگی میں پڑے ہوئے ہیں غلط تصورات کی وجہ سے، جو راہبانہ تصورات ہمارے اندر رائج ہو گئے ہیں اور اسلام کے نام پہ رائج ہو گئے ہیں، ہم انہیں اسلام سمجھتے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔